السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ فقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے، اس کے نظام قدرت سے کوئی مالدار ہے اور کوئی غریب ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مرضی۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن غرباء و مساکین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے قوانین بنائے ہیں کہ ان کی محنت میں جو بالکل کم پیسہ حصے میں آتا ہے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے جو کچ رہ جاتا ہے، کچھ باقی کچ فہمی یعنی باقی رہ جاتا ہے، تو اس کے لیے جو مالدار ہے ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کی ضرورت کی تکمیل کرے۔ وہ کیسے کرے؟ ایک فرض ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، ایک واجب ہے جسے صدقہ فطر کہتے ہیں، اور ایک نفلی خیرات و صدقات ہے۔ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے 1 سال گزرنا مال کے اوپر سے، اور اس کے بعد میں جو صدقہ فطر ہے اس کے لیے سال میں 1 بار آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کرنا ہے، عیدگاہ کو، عید کی نماز کو جانے سے پہلے۔ اب رہا سوال، اب اس کے بعد میں جو نفلی صدقہ و خیرات ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، جب چاہے جتنا چاہے آپ غرباء و مساکین کی مدد کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے صدقہ فطر۔ جیسا کہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ صدقہ فطر کے لیے جو بنیادی فرق ہے زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں، زکوٰۃ کے لیے سال کامل کا گزرنا ضروری ہے، لیکن صدقہ فطر کے لیے آپ کے اصلی مال سے زائد اتنا ہے کہ صدقہ فطر نکال سکتے ہیں تو ان پر واجب ہے صدقہ فطر نکالنا۔ اگر نہیں نکال سکتے ہیں یعنی ایسی گنجائش نہیں ہے تو پھر وہ مستثنیٰ ہے، لیکن فی دنیا ہم میں سے اکثر لوگ نکال سکتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ خرچے والی بات ہے نہیں۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے 3 شرطیں بتائی گئی ہے۔ پہلی شرط آزاد ہونا، دوسری شرط مسلمان ہونا، تیسری شرط کسی ایسے نصاب کا مالک ہونا جو اصلی حاجت سے زائد ہو، یعنی اس کی ضرورت کی تکمیل کے بعد اتنے پیسے بچتے ہیں کہ صدقہ فطر دے سکتا ہے تو اس پر واجب ہے۔ صدقہ فطر کا وجوب کیوں؟ بھئی غرباء و مساکین عید کی تیاریوں میں کہیں پیچھے نہ رہ جائے۔ اسلام کیسا ہر ایک کا خیال رکھتا ہے وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ کہ بھئی عید کی تیاریوں میں، عید کے خوشی کے موقع پر غرباء و مساکین کے گھر اگر چولہا نہیں جلتا ہے، ان کے ہاں عید کے دن کوئی اچھی چیز نہیں پکتی ہے، جبکہ ان کے پڑوس میں جو لوگ ہیں ان کے پاس پکتی ہے، تو ان کا دل کیا بولے گا؟ اسی لیے اسلام نے عید کے دن کے خرچے کی تکمیل کے لیے صدقہ فطر رکھا ہے۔ چلیے حدیث سے جو میں ثابت کرتا ہوں، کیا فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ فطر دینا لازمی قرار دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
تاکہ رمضان میں اپنی زبان سے بیکار باتیں اور فحش کلامی کی گئی ہو اس کی وجہ سے روزے پاک ہو جائے. پہلا ریزن بتایا گیا کہ روزے پاک ہو جائے. روزے کی حالت میں بد کلامی کر دیا, فحش کلامی کر دیا, گالی گلوچ کر دیا, تو وہ اس کی تلافی ہو جائے, اس کی معافی ہو جائے. اور دوسرا سبب کیا بتلایا آقا نے, اور غریبوں کے کھانے کا انتظام بھی ہو جائے. دیکھیں دونوں باتیں آئیں, ایک تو ہماری کوتاہیوں کا اس میں مداوع ہو جائے, ساتھ ہی ساتھ غربا و مساکین کی ضرورت کی تکمیل بھی ہو جائے. صدقے فطر میں ہم کو جو صدقہ دینا ہے تو کب دینا چاہیے؟ عید الفطر کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے, عیدگاہ جانے سے پہلے دینا چاہیے. بھئی عیدگاہ جانے سے پہلے آپ عید کے دن اگر صدقے فطر دیتے ہیں تو وہ جو غریب ہے اس کی اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے کہاں بھاگ دوڑ کرے گا, وہ اس کی ضرورت کی تکمیل مشکل ہے. لہٰذا بہتر ہے کہ آپ عید سے 2-4 دن پہلے دے دیں, اس میں کوئی مضائقہ نہیں. صدقے فطر دینے کے کیا شرائط ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ صدقے فطر عاقل و بالغ کی شرط اس میں نہیں ہے. نابالغ بچوں, حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ مجنون ہے, پاگل ہے, اس پر بھی صدقے فطر واجب ہے. اور اچھا سمجھیے آپ, اور یہ صدقے فطر نابالغ اولاد کی طرف سے, مجنون کی طرف سے, ان کے صدقے فطر کی ادائیگی کے لیے کون ادا کرے گا؟ وہ سرپرست خاندان یعنی والد ادا کرے گا. چلیے اس کے بعد دوسری بات ہے, اس کے صحیح ہونے کی وہی شرطیں ہیں جو زکوٰۃ کے صحیح ہونے کی شرطیں ہیں. زکوٰۃ کی جو کنڈیشنز ہے اس کے صحیح ہونے کے واسطے بھی وہی کنڈیشنز ہے. تیسرا, صدقے فطر عید کے دن صبح صادق سے ہی واجب ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کا بھی صدقے فطر ادا کیا جائے. یہ نہیں کہ بچہ بھی پیدا ہوا ہے, صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا ہے بچہ, تب اس کا بھی صدقے فطر دینا ہے. ہاں اگر صبح صادق سے پہلے مر جائے تو اس کے مال میں سے صدقے فطر نہیں دیا جائے گا. جس عید کی یعنی شب عید الفطر وہ انتقال کر گیا تو اس کو صدقے فطر دینے کی ضرورت نہیں. صدقے فطر کی ادائیگی ساقط نہیں ہوتی. نیکسٹ کنڈیشن کیا ہے؟ اس کی ادائیگی ساقط نہیں ہوتی. اگر نہیں دیا تو جب بھی یاد آ جائے تب اس کو صدقے فطر دینا ہے. بلکہ بعض بزرگان دین یہاں تک فرمائے ہیں کہ صدقے فطر کی ادائیگی تک روزے معلق رہتے ہیں, شرف قبولیت کو نہیں پہنچتے. اب اس کے بعد آئیے, اس کے وجوب کے لیے روزہ شرط نہیں. بعض لوگ روزہ نہیں رکھے, بولے ہم روزہ نہیں رکھے تو کوئی صدقے فطر کہاں سے دیں گے, ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ارے ہم نے فدیہ دیا, صدقے فطر کیوں دینا؟ ایسا نہیں ہے. روزہ نہیں بھی رکھے ہیں تو ان کی جانب سے بھی صدقے فطر دینا ہے. یعنی صدقے فطر اپنی ذات اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا ہے. نیکسٹ کنڈیشن یہ ہے, بالغ کا صدقے فطر ادا کرنا باپ کی ذمہ واجب نہیں. اگر باپ ادا کر دیا تو ادا ہو جاتا ہے. اسی طرح شوہر پر بیوی کا صدقے فطر دینا واجب نہیں. اگر شوہر ادا کر دیا تو ادا ہو جاتا ہے. اب آئیے صدقے فطر میں کیا دیں. صدقے فطر میں دینے کے لیے گیہوں ہے, جو ہے, کھجور ہے, کشمش ہے. عام طور پہ 4 چیزوں کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے. یا گیہوں کی جگہ آپ یہ استعمال نہیں کرتے تو جو بھی اناج استعمال کرتے ہیں, چاول, جوار وغیرہ, وہ بھی دے سکتے ہیں. اب آئے گیہوں کے بارے میں جو بات بتائی گئی ہے کہ 1.25 کلو یا 2 کلو یا 2.5 کلو بہتر ہے, زیادہ سے زیادہ دیجیے. 2.5 کلو کا حساب پکڑ لیجیے, 2.5 کلو دینا چاہیے. جو, کھجور اور کشمش اگر دینا ہے تو پھر یہ 3.5 کلو دینا ہے. اب آئیے, بہتر کیا ہے؟ گیہوں دینے سے بہتر ہے گیہوں کا آٹا دینا, اور گیہوں کا آٹا دینے سے بہتر ہے اس کی قیمت دینا. تو بہتر یہ ہے
کہ صدقے فطر کی کیلکولیشن کر کے آپ اس کی قیمت ادا کر دیں۔ اب آگے آئیں، صدقے فطر کس کو دینا چاہیے؟ صدقے فطر ان کو دے سکتے ہیں جن کو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہے انہی کو صدقے فطر دیا جائے گا۔ پھر ایک بات آپ نوٹ کر لیں، صدقے فطر سادات بنی ہاشم کو نہیں دینا چاہیے، جس طرح زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے ان کو اسی طرح صدقے فطر بھی نہیں دیا جائے گا۔ ہاں اگرچہ کہ وہ مجبور پریشان ہے تو آپ تحفہ دیجئے، صدقہ نہیں، زکوٰۃ نہیں۔ تو بہرحال یہ جو اہم ٹاپک ہے صدقے فطر کا، اب آئیے ہم موٹی موٹی کیلکولیشنز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مان لیجئے گا ہم جو گیہوں کا آٹا استعمال کرتے ہیں وہ مان لیجئے گا 35 روپے کلو ہے، 40 روپے کلو ہے، تو 2.5 کلو کے 100 روپے بنتے ہیں۔ 100 روپے کے حساب سے آپ صدقے فطر دیجئے، اگرچہ کہ آپ کا صدقے فطر 70-80 روپے بھی پیدا ہو جاتا ہے، لیکن آپ 100 روپے دے رہے ہیں، ایک موقع ہے، دے دیجئے، کسی غریب کی ضرورت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ آپ کے اپنے صدقے فطر کی جو رقم ہے وہ جملہ آپ کے فیملی کی کسی ایک فیملی کو دے تو زیادہ مناسب ہے، زیادہ مناسب ہے، بہتر ہے۔ اور اس سال خصوصیت کے ساتھ آپ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے غربا و مساکین کی مدد کریں، کیونکہ لاک ڈاؤن کی طرف سے غربا و مساکین پریشان حال ہے۔ تو صحیح حساب کے ساتھ صدقے فطر دینا ہے، یہ کیلکولیشن آپ کے سامنے آپ رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہم کو صحیح صدقے فطر دینے والا بنا دیجئے، اس میں کوتاہی برتنے سے ہم کو محفوظ فرما دیجئے، اس میں کچھ اضافہ ہم اگرچہ ادا کرنے والے بنے تو آپ بے شک ثواب عطا فرماتے ہیں، تو ہم اس میں جتنا اضافہ کے ساتھ دے سکتے ہیں اتنا اضافے کے ساتھ ہماری جو گنجائش ہے اتنا دینے والا ہم سب کو بنا دیجئے۔ یا اللہ تمام عالم کے حالات کو بدل دیجئے، تمام حالت کی معیشت کو سدھار دیجئے، جو معیشت تہس نہس ہو گئی میرے مولا، یہ معیشت کی معاملات کو آپ صحیح فرما دیجئے میرے مولا۔ آنے والے خطرات جو ہے، بے روزگاری کے جو خطرات ہے، بھوک مری کے جو خطرات ہے، یعنی بھوکوں مرنے والی بات جو ہے، اور اسی طریقے سے مختلف برائیاں سماج میں پیدا ہونے کے جو خطرات ہے، لوگ چوری چپاٹی پہ اتر آنے کے خدشات ہے، میرے مولا یہ سارے پریشانیاں مصیبتاں دور فرما دیجئے، جلد سے جلد دنیا کے حالات کو آپ بدل دیجئے، خصوصاً عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے۔ عالم اسلام میں جو کہیں پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، بیمار ہے، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائیے، ان کی مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہم سبوں کو صحت کے ساتھ عزت کی زندگی عطا فرمائیے اور ایمان کی مدد فرمائیے۔ بجاہ طٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب۔ ایک اہم نوٹ آپ دماغ میں بٹھا لیں، اس دفعہ لاک ڈاؤن کی طرف سے صدقے فطر ہم عیدگاہ جانے سے پہلے دینے کا جو تصور ہے، کیونکہ عیدگاہ ہی نہیں جانا ہے، لاک ڈاؤن کی طرف سے عیدگاہ میں ہی اہتمام نہیں ہونے والا ہے نماز کا، تو پھر ایسی صورت میں آپ جو ہے نا ایک ٹائم مقرر کر لیں کہ بھئی عید کی نماز کی جگہ جو ہم کو علماء کرام نے جو ہم کو جو مشورہ دیا ہے کہ اس کے حساب سے ہم کو چاش کی نماز پڑھنا ہے، چاش کی نماز مان لیجیے گا آپ 8 ساڑھے 8 کو پڑھتے ہیں عید کے دن، تو پھر آپ اس سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔